أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العلي العظيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے ان کو پانی بھر کر لنفتنہم فیہ تاکہ ان کو جانچیں اس میں ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلک عذابا صعدا اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ تو اس کو پکارے لوگوں کا بننے لگتا ہے اس پر ٹھٹ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا تو کہہ میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا تو کہہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا تو کہہ مجھ کو نہ بچائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوائے کہیں سرک رہنے کو جگہ الا بلاغ من اللہ و رسالاتی مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کو پیغام لانے ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو اس کے لیے آگ ہے دوزخ کی رہا کرے اس میں ہمیشہ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا تو کہہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کر دے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا جاننے والا بھید کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کسی کو الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا مگر جو پسند کر دیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے ومن خلفہ رصدا اور پیچھے چوکیدار لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی یہ بات تو گزشتہ جمعہ آ گئی تھی کہ جب آسمان پر
فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے جنات اور شیاطین کا جانا روک دیا گیا اور ان کو شہاب ثاقب سے جلتے ہوئے شعلے سے مار کر بھگایا جانے لگا، تو اس کی تلاش اور جستجو کے اندر دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ گئے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ تو پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی یا تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے ایک وفد جو اس طرف گزر رہا تھا سنا تو کہا کہ یہی وہ وجہ ہے۔ تو شروع آیت سے لے کر کے یہاں تک وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا سے پہلے تک یعنی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ ساری کی ساری گفتگو جناتوں کی تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی، اس کا نفع سمجھایا، نہ ماننے کا نقصان سمجھایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توحید کا بیان ہے اور اس کے بعد رسالت کا بیان ہے۔ اوپر شروع ہوئی تھی آیت قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ جنات نے آپ کے قرآن کو سنا پھر ایمان لایا اور یہ ہوا، اور یہ بات بھی ہم کو بذریعہ وحی بتائی جا رہی ہے۔ اور وحی کس کے اوپر آتی ہے؟ نبی کے اوپر آتی ہے، رسول کے اوپر آتی ہے، تو وہ آپ اللہ کے سچے نبی، اس میں آپ کی رسالت کی تصدیق بھی ہے۔ تو مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے اور بذریعہ وحی مجھ کو یہ بھی بتایا گیا ہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ مکہ والے سیدھے راستے پر قائم رہتے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ توحید پر قائم رہنا اور رسالت کو تسلیم کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا جو کہ عام صحابہ کرتے تھے۔ تو اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے یعنی ایمان و اعمال اختیار کرتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال بنا دیتا، کیونکہ روزی جب یہ لفظ آتا ہے ہمارے کانوں کے اندر یہ پڑتا ہے تو فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ اگرچہ روزی سے مراد کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں لیکن صرف یہی ہوں ایسا نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں انسان جن چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، بقدر ضرورت کپڑا بھی ہے، لباس بھی ہے، بقدر ضرورت مکان بھی ہے، سواری بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ بھی روزی ہے، یہ بھی روزی ہے۔ تو جن چیزوں کے انسان محتاج ہے اللہ تعالیٰ سب عطا فرماتے، اور سب کا سبب پانی بنتا ہے۔ زمین کے اندر سے جو چیزیں بھی نکلتی ہیں حتیٰ کہ معدنیات بھی، وہ سب کا سبب وہ آسمان سے برسنے والا پانی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ اگر یہ لوگ صحیح راستے پر سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں فراغت کے پانی سے سیراب کرتے، یعنی انہیں خوب رزق دیتے اور انہیں خوشحال بنا دیتے۔ لیکن ان کی وہ جاہلانہ تکبر کی وجہ سے جو توحید کو اختیار نہیں کرتے تھے، اپنے کفر و شرک پر جمے رہے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا کی ان کے لیے، 7 سال تک یہ قریش مکہ قحط کے اندر مبتلا رہے، حتیٰ کہ مردار جانور کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے سخت حالات ان کے اوپر آئے اس کفر و شرک کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اس روش پر قائم نہ رہ کر کے ایمان اور طاعت کو اختیار کرتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے، انہیں ہم خوشحال بنا دیتے۔ لنفتنہم فیہ، کیوں؟ تاکہ ہم ان کو جانچیں اور امتحان لیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان دونوں طرح سے لیتے ہیں، کبھی خوشحالی دے کر کے، خوب فراغت ہوتی ہے، مال کی فراوانی، چیزوں کی فراوانی، خوشحالی، یہ میرا بندہ اس فراوانی اور خوشحالی کے اندر اگر اس کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے اندر اکڑ مکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اطراحٹ آ جاتی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین کر کے پھر امتحان لیتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ ایسا کرتے کیوں؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کا اس میں امتحان لیں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور مکہ والے ہی نہیں، کوئی بھی ہو کسے باشد، جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، مراد توحید سے منہ موڑے گا، یعنی کفر و شرک پر قائم رہے گا،
طاعت سے منہ موڑے گا یعنی نافرمانی کرے گا، یسلک عذابا صعدا، تو اللہ تعالیٰ اسے سخت ترین عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ یہ ضابطے کی چیز۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ بات کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں، لہذا تم مسجدوں کے اندر خاص طور پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ مساجد یہ جمع ہے مسجد کی۔ مسجد وہ مکانات جو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیے جاتے ہیں، جیسے یہ جہاں بیٹھے نماز پڑھیں۔ لیکن اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ مسلمان کہیں بھی ہو، نماز سے وقت ہو جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سفر کر کے جائے مسجد کے اندر، دور دراز علاقے میں وہاں جا کے نماز پڑھے، وہیں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو جگہ، جو عمارت خاص اسی کے لیے بنائی گئی، وقف کی جاتی ہیں مساجد، اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے۔ یوں تو کہیں بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز و درست نہیں، لیکن مسجد میں خاص طور سے کہ مسجد بنائی گئی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے، مسجد میں آنے کے بعد غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا جائے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ، اور ایک مطلب یہ ہے عربی قاعدے کے لحاظ سے مصدر میمی آتا ہے، جیسے السجود کے معنی سجدہ کرنا، اور یہاں مسجد کی جمع مساجد ہے، یا مسجد کی جمع مساجد ہے، یہ مصدر میمی ہے، اس کا معنی سجدہ کرنا۔ تو سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطلب بھی اس کا مفسرین نے بتایا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اب یہاں سے رسالت کا بیان ہے، اور یہ بات بھی یعنی سب بذریعہ وحی بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کا خاص بندہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر آپ کو مخاطب کیا ہے مختلف صفات سے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ جہاں بغیر نام کے چارہ کار نہیں، وہاں نام لیا گیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور مقام امتنان میں، مقام مدح میں کے اندر عبد کے ذریعے آپ کو ذکر کیا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ آپ کا خاص اعزاز ہے، اللہ کے خاص بندے۔ تو جب اللہ کا خاص بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو یہ مشرکین، یہ مکہ کے لوگ، یہ اس پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں، یعنی بڑی حیرت سے، تعجب سے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کو خاص بندہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو اپنی رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اچھا، ادعو ربی، رب یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کس کی جائے گی، کس کی جائے گی؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوق کی تمام تر ضروریات کی رعایت کرتے ہوئے بتدریج اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ بیج زمین میں ڈالا، جب اس کی سوئی نکلی تو کوپل تھی بہت باریک، بہت نرم و نازک، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اور ہزاروں آم اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو وہاں سے لے کر وہاں تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، اس کی قد کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، پکڑنے کی قوت، پھر دانت آتا ہے ایک وقت کے اوپر، دنیاوی غذا کو چبانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کا، وہ رب ہے، وہ رب ہے تو اس کا یہ حق ہے، تو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے میں تمہاری برائی کا اختیار نہیں رکھتا اور نہیں تمہیں راہ پر لانے کا۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اگر یہ آپ کا لایا ہوا مذہب برحق ہے اور ہم نہیں مانتے تو ہم پر عذاب آ جانا چاہیے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پر عذاب لا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرا یہ کام نہیں ہے،
میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا، میں تو آیا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، وہ میرا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچاؤں، کسی کو نفع پہنچاؤں۔ ہاں تو مان لو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد۔ اور مشرکین کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے اور وحی کے اندر کیا، انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، تو وحدانیت کی جو تبلیغ کا آپ کے اوپر حکم آتا ہے کہ آپ توحید کی تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے، اس پر تھوڑا سا آپ تبدیلی کر دیجئے، تو اللہ کے رسول اور وہی میں تبدیلی، اس کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ فرض کرو، خدا نہ خواستہ تمہاری بات کو مان کر فرض کر لو اگر میں ایسا کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونی ملتحدا، اور اس کے سوا میں کہیں بھاگ کر پناہ بھی نہیں لے سکتا، جائے پناہ اس کے سوا کہیں نہیں۔ لا ملجأ ولا منجأ الا الیہ، اگر پناہ گاہ ہے تو اللہ کے یہاں، اور اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ کہیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے سقراط نے یا بقراط نے، یہ بہت بڑا حکیم گزرا، اس نے سوال کیا کہ حضرت میں نے بڑے بڑے دانش مندوں سے اور عقل مندوں سے سوال کیا، آج تک مجھے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا سوال کا؟ فرض کر لیجیے کہ آسمان یہ کمان ہے اور حوادثات زمانہ جو انسانی زندگی کے اندر ناگواری کے حالات آتے ہیں، کسی کی موت ہے، کسی کی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، ان کو تیر فرض کر لیا جائے تو آسمان کمان ہے اور یہ حالات، یہ ناگواریاں ہیں، تیر ہیں، اب چل رہی ہے وہاں سے، تو ہم جہاں بھی جائیں گے تو اس کے زد میں دنیا میں کہیں بھاگ کر چلے جائیں، رہیں گے تو آسمان کے نیچے، تو اس کی زد میں ہے، تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی دنیاوی انسان، اس کا دنیاوی بڑا آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ اگر آسمان کمان ہے تو چاروں طرف ہے، تو ہم جہاں جائیں گے اس کے نشانے میں، اس کے زد پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے کہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس کا جواب آج تک مجھے کسی نے نہیں دیا۔ کہا بہت آسان ہے۔ تو کیا ہے؟ کہا تیر چلانے والے کے بغل میں آ جاؤ، تیر چلانے والے کے پہلو میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ پناہ گاہ ہے تو صرف اللہ کے یہاں، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ الا بلاغ من اللہ و رسالتہ، ہاں میرا کام یہ ہے اللہ کی طرف سے پہنچانا، میں توحید کی دعوت لے کر کے آتا ہوں، تمہیں پہنچا رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، رسالت میرا کام ہے، تو اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کی رسالت کا حق ادا کرنا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، یعنی توحید کو اختیار نہیں کرے گا، ایمان و طاعت اختیار نہیں کرے گا، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالدین فیہا ابدا، رہے گا اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، آج یہ کہتے ہیں نا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے چلے آ رہے ہو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پہلے کے زمانے کے لوگ بھی یہی کہتے چلے آ رہے ہیں، زمانہ گزر گیا، آج تو قیامت آئی نہیں، کب آئے گی؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ قیامت کا یقینی اور قطعی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے، نہ کسی مقرب رسول کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا یقینی علم نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے فرمایا اس سلسلے میں مسئول عنہ، سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح تم اس سے بے خبر ہو میں بھی بے خبر ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو کہا کہ تھی تو پھر اس کی علامات بتلا دیجیے، قیامت کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حتی اذا رأوا ما یوعدون۔ اچھا، ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو اور یہ تمہارا دین برحق ہے، تو تمہیں اللہ کی طرف سے مال کے اندر بھی، اولاد کے اندر بھی، جماعت کے اندر بھی ہمارے مقابلے میں نمایاں مقام حاصل ہونا چاہیے، لیکن معاملہ برعکس ہے، اور ہر زمانے میں یہ ہوا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کو اتنا نوازا نہیں جاتا،
اللہ ماشاء اللہ، تو ہمارے پاس مال بھی تم سے زیادہ، ہم خوشحال تم سے زیادہ ہیں، اور ہمارا جتھا اور جماعت بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو اگر مان لو قیامت آ بھی گئی تو ان لی عنده الحسنی، تو وہاں بھی ہم کو خوشحالی ملے گی۔ اس پر فرمایا گیا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جس قیامت کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنی کھلی آنکھوں دیکھ لیں گے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرٌ وَأَقَلُّ عَدَدًا، تب انہیں اچھی طرح یقین آ جائے گا کہ کس کے حمایتی اور مددگار کمزور ہیں اور وہ گنتی میں کم ہیں۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس قیامت کو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کیا وہ قریبی زمانے میں واقع ہونے والی ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب نے دور دراز کا کوئی وقت اس کے لیے طے کیا ہے، مجھے خبر نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ قیامت کا علم کا اس کے تعین کا علم کا تعلق نبوت کے کاموں سے نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز نبوت کے کاموں سے متعلق ہے، احکامات کا علم ہے، یا جو حالات قیامت تک پیش آنے والے ہیں اور قیامت کے بعد حشر میں عالم برزخ کے پیش آنے والے ہیں، جن کا تعلق امور نبوت سے ہے، اور میرے رب نے جتنی باتوں کا علم دیا ہے وہ علم میرے پاس ہے، لیکن میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ عالم الغیب کا مطلب ہوتا ہے غیب کی ایک ایک جزیات کو جاننے والا ہو۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت کے پتے ہیں، کتنے بارش کے قطرے ہیں، کتنے ریت کے ذرے ہیں، کتنے سمندر کے اندر پانی ہیں، ایک ایک جزیات کا یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، جتنی باتیں اللہ نے مناسب سمجھی اور جس وقت کو سمجھی، اللہ نے ان غیب کی باتوں کو بتا دیا۔ اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو مار پیٹ کر کنویں کے اندر قید کر دیا، کنویں میں ان کو ڈال دیا، وہ ایک پتھر نکلا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے، تو وہ تو اپنے دانست کے اندر تو ان کو مار کے چلے آئے، وہ تو ڈوب کر ختم بھی ہو چکے ہوں گے، اور شام کے وقت میں کرتا لے کر آئے، خون میں اس کو لت پت کر کے لے کر کے آئے، کہا ابا جان کیا کریں، ہم لوگ کھیل رہے تھے اور بھیا بھی کھیل رہے تھے، لیکن ہم ذرا غافل ہو گئے، بھیڑیا آیا، اس نے بھیا کو اٹھا لے گیا، وہ کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بھیڑیا تھا، کرتا خون آلود ہے اور کھا گیا، اور کہیں ایک خراش تک نہیں کرتے کے اوپر، کیسا بھیڑیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کا تو یقین تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، علامت سامنے ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے کہاں پر، اور کنواں قریبی میں تھا وہ۔ ایک طرف تو اللہ کا معاملہ یہ ہے، میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں تو دور تک کی اسے خبر ہو جاتی ہے، نہیں تو پاس کا بھی علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا کرتا جب اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہے، اور میرا کرتا لے کر جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو کرتا ابھی وہاں سے فلما انجا البشیر، جب وہاں سے کرتا چلا ہے اور اسی وقت سے خوشبو آنے لگی کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں مصر اور کہاں کنعان، ان کے شام کے اندر۔ تو غیب کی باتیں جو اللہ اپنے کسی پیغمبر کے لیے جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کی اطلاع دے دیا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہی واقع ہونے والی ہے، یا میرے رب نے کوئی دور دراز کا زمانہ اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے، مجھے اس کی یقینی خبر اور علم نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب تو وہی ما کان ما یکون، پیچھے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، ایک ایک جزیات کا اللہ کو علم، وہ ہے عالم الغیب۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کیا کرتا۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر نبی کو بھی غیب کی بات کا علم نہیں ہے تو اس پر نبوت کی نفی لازم آتی ہے، نبوت کی نفی لازم آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ غیب کے اندر ہے، فرشتے غیب کے اندر ہیں، جنت غیب کے اندر ہے، جہنم غیب کے اندر ہے۔ تو استثناء کیا الا من ارتضی من رسول، ہاں
مگر وہ رسول جس کے بارے میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے محافظ فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ یعنی یہ وحی جب آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتوں کی حفاظت میں فرشتوں کو جلو میں آتی ہے۔ لے کر آتا ہے فرشتہ کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کتنی طاقت والے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں۔ جب بستی صدوم کی بستی لوط علیہ السلام کی قوم، جب اللہ کا عذاب کا حکم آیا تو 600 بازو میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک بازو کے کونے سے زمین کو اندر داخل کیا، انتہائی گہرائی سے پوری بستی کو لے گئے فضا میں، آسمان نے قریب، اور وہیں سے پلٹ دیا۔ تو اللہ نے بڑی طاقت دی، لیکن اللہ کی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی حفاظت کی، اللہ کافی ہے۔ لیکن کبھی کبھی جیسے بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ظاہر کرنے کے لیے اپنا بھیجتے ہیں، آدمیوں کو بھیجتے ہیں، اپنی فوج کو بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جلو میں بھیجتے ہیں کہ کہیں سے بھی شیطان کو موقع نہ ملے اس کو سننے کا، اس میں خلل ڈالنے کا۔ تو جس رسول کے بارے میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس کو وہ غیب کی باتیں وہ وہی بھیجی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس فرشتے کے آگے یا اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے، یا کہ وہی لانے والے فرشتے کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتوں کو، سیکورٹی کو، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی جان لے۔ اللہ کو سب علم ہے، سبھی علم ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے اس متعینہ رسول اور نبی کی طرف۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، ان کے احاطہ علمی کیے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو جن کو سیکورٹی کے طور پر بھیجا جا رہا ہے یہ اس کے اہل ہیں، شیطان کی کوئی کلا اور بس نہیں چلے گی۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وہ ایسا عالم الغیب ہے۔ تو آدھی صورت کے اندر جناتوں کی جو گفتگو تھی اس کو ذکر کیا گیا، جس میں توحید کو اختیار نہ کرنے پر جو وعید سنائی گئی ہے وہ اس کے ذریعے مکہ والوں کو ڈرایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس توحید کا مضمون تھا، اور اس کے بعد رسالت کا یہ مضمون ہے، یہاں تک صورت مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔